بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلبہ بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ۔ جب بلانے گئے تو راستے میں عورت پہ نظر پڑی، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے، دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے، خیال آیا کہ میں نے تو خیانت کی ہے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا ہے یہ کام کرنے سے۔ اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے۔ ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے، کہتے ہیں 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب ہمارا شغل ہے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے مسائل اصل میں کیا ہیں۔ جناب سلبہ 40 دن جنگل میں روتے رہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے، رب کہتا ہے اس سے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ نبی پاک حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلیمان فارسی کو بھیجا، فلاں جگہ ہے لے آؤ۔ کہتے ہیں جب ہم گئے تو دو پہاڑوں کے درمیان جناب سلبہ تڑپ کے رو رہے تھے، ہمیں دیکھ کر اور رونے لگے، علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے۔ کہا اچھا حضور کیا کہتے تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے۔ کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ چلنے لگے، مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی ہیں، وضو نہیں ہے آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے جاؤ حضور کے پاس، جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لیں پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے، میری طبیعت میں حوصلہ نہیں رہا، میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے کی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پر پہنچے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں آ گیا، اور ضمیر واحد ہے۔ جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری بے ہوش ہو کر گر گئے، گھر والے گھر لے گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ رو پڑے تھے، گھر لے گئے۔ محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا۔ نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دست مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی، اور جھٹ سے اپنا سر زمین پر رکھ کر کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میرا سر آئے، بڑا مجرم ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا، اللہ بھی راضی میں بھی راضی ہوں۔ اب حضور کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ یہ بات ہوئی ہی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہ ہوگی کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے تو آپ نہیں سو پائیں گے، اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کر پائیں گے، تجوریوں سے مال بھرا ہوگا لیکن گھر میں سکون نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوں لیکن وہ 1 سپارہ قرآن کا نہ پڑھ سکیں گے؟ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دیں، تو تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہیں جائے، کیا یہ سزا کم نہیں کہ وہ دنیا دراز میں گھوم آئے لیکن مسجد میں نہ جائے؟ اللہ سے معافی مانگو، مل کے استغفار کریں۔